اردو میں ایسا شاعر نہیں دیکھا جیسے ہمیں اللہ نے اقبال دیا. ہماری نسل کو پتہ ہی نہیں اقبال ہے کون. دی اذان کبھی یورپ کے کلیسا، کبھی افریقہ کے دبتے ہوئے صحرا. دشت تو دشت ہیں، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. دی اذان کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے دبتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کے چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا. پوری تاریخ بتا دی 4-5 اشعار. اس امت نے اس پیغام کو سینے سے لگا. اور میرے رب کی قسم یہ ملک فتح کرنے نہیں نکلے تھے، کہ اپنے نبی کا پیغام سنانے نکلے تھے. اور 100 سال کے اندر یہ پیغام 92 ہجری میں میرا ضلع ملتان ہے، ملتان میں محمد بن قاسم داخل ہو چکے تھے، اور ادھر کاشغر تک قتیبہ بن مسلم باہلی پہنچ چکے تھے، اور ادھر جنوبی فرانس تک عبد الرحمن الغافقی پہنچ چکے تھے. سینیگال چاڈ تک کے حدود اور باؤنڈریز پر صحابہ کے لشکر پہنچ چکے تھے. استنبول کے دروازوں پر ابو ایوب انصاری دستک دے رہے تھے. اور اس طرح یہ آفاق میں گھومے کہ ان کو لوٹ کے آنا بھی بہتوں کو نصیب نہ ہوا. ابو زمع بلوی تیونس کیروان میں قبر میں گیا ہوں. ابو زمع بلوی کون ہے؟ صلح حدیبیہ میں جب آپ نے سر کے بال منڈائے تو آپ کی حجامت کرنے والے ابو زمع بلوی تھے. تو کچھ بال آپ نے سے لے لیے ابو زمع نے. جہاں آپ کی قبر مبارک ہے ساتھ ہی بال بھی وہیں دفن ہے. میں نے کہا میرے ساتھ ہی دفن کرنا وہیں بال میں. خیر، ابو لبابہ انصاری تیونس میں، رویفہ انصاری لیبیا میں، عبد الرحمن بن عباس شمالی افریقہ میں، کثیر بن عباس شمالی افریقہ میں، عقبہ بن نافع الجزائر میں، عبد الرحمن الغافقی جنوبی فرانس میں، اسد بن فرات یہ سسلی صقلیہ میں، قسم بن عباس سمرقند میں ہے، عبد الرحمن بن سمرہ خراسان میں. سجستان یہ افغانستان کا پرانا نام ہے سجستان، اور اس میں پورا بلوچستان بھی شامل تھا. خزدار، کلات، یہ سب سجستان کا حصہ تھا. عبد الرحمن بن سمرہ سجستان میں قبر بنی ہے. فضل بن عباس ملک شام، ابو دردہ ملک شام، سلمان فارسی عراق، عقبہ بن عامر الجہنی مصر، عمرو بن عاص مصر. یوں 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 قبریں پھیلتی چلی گئیں اور دین زندہ ہوتا چلا. خالد بن ولید حمص، بلال دمشق، ابو دردہ دمشق، معاذ بن جبل اردن، عبد الرحمن معاذ اردن، ابو عبیدہ بن جراح اردن، عبادہ بن سامت اردن، زرار بن ازور اردن. ایک لائن ہے 25,000 سوئے ہوئے ہیں. چند قبریں ہیں، باقی زمین کے اندر سوئے ہوئے ہیں. گردش ایام نے ان کے نشان مٹائے، پر اللہ کے علم سے تو نہیں مٹ سکتے. یوں گھروں سے نکلے. جو میں شعر پڑھا کرتا ہوں ان پہ فٹ آیا، میں تو ایسے ہی پڑھتا ہوں، اصل تو ان پہ فٹ آتا تھا. کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر. ہمیں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا. 92 ہجری سے پہلے ہمارے ملک میں اسلام داخل ہو چکا تھا. جنوبی ہند جتنا ساحلی بیلٹ ہے، گجرات کا علاقہ، سری لنکا کا علاقہ، مالدیپ کا علاقہ، یہ کاٹھیا واڑ کا علاقہ، یہاں یمن کے تاجروں نے اسلام پھیلایا. ہمارا تاجر جھوٹ کے سوا کچھ نہیں جانتا، الا کچھ سچے بھی ہیں. سود کے سوا کچھ نہیں جانتا، کچھ اس سے بچے ہوئے بھی ہیں. ہیرا پھیری کو تجارت کہتا ہے، دھوکے کو تجارت کہتا ہے، ملاوٹ کو تجارت کہتا ہے، ہڑپ کر جانے کو کاروبار کہتا ہے. لیکن پہلی صدی کا تاجر
اس نے مال بھی بیچا اور کلمہ بھی پھیلا دیا۔ انڈونیشیا سورا تاجروں سے فتح ہوا، تاجروں کے ذریعے سے اسلام پھیلا۔ 92 ہجری میں یہاں اسلام آیا، میرا ضلع ملتان تھا، اور کئی صدیاں سانگڑ کے پاس ایک شہر تھا منصورہ جو اب مٹ چکا ہے، ٹھیکریاں پڑی ہیں اور ایک مسجد کا کھنڈر ہے، باقی وہ ختم ہو چکا ہے۔ کبھی دریائے سندھ کی ایک شاخ ڈیلٹا بناتی ہوئی یہاں سے گزرتی تھی اور پوری دنیا سے بحری قافلے یہاں آ کر رکا کرتے تھے۔ بہت بڑا اسلامی مرکز رہا منصورہ، سندھ میں اسلام پہلے آیا۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ انٹر ہوئے اور انہوں نے یہاں فتوحات کی، سلطنت قائم نے کی۔ شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ نے یہاں سلطنت قائم کی، اور قطب الدین ایبک یہیں ہمارے لاہور میں، جب میں لاہور پڑھتا تھا انارکلی بازار ہوتا تھا، وہیں گھومنے پھرنے جاتے تھے، تو وہاں میں دیکھتا تھا، چونکہ میں تاریخ کا طالب علم بہت بچپن سے ہوں، تو مجھے بہت دکھ ہوتا تھا کہ قطب الدین ایبک کی قبر کوڑے کا ڈھیر پڑا ہوتا تھا۔ ضیاء الحق نے وہاں اس کا مقبرہ بنایا، اس کے شایان شان، اس کے نرینہ اولاد نہیں تھی، اس کے 2 داماد تھے، ایک التمش دہلی میں اور ناصر الدین قباچہ ملتان میں، تو اس نے ایک بیٹی التمش کو دی اور ایک بیٹی ناصر الدین قباچہ کو دی۔ ناصر الدین قباچہ کو اتنا سمجھدار نہ نکلا، وہ اچھا حکمران نہیں تھا، لیکن التمش ایسا حکمران نکلا۔ قطب الدین ایبک یہاں پہلا حکمران بنا۔ التمش ایسا حکمران تھا کہ جب خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور ان کے جنازے کو رکھا گیا، تو ان کے خدام نے اعلان کیا کہ حضرت شیخ کا فرمان تھا، یہ التمش ان کا مرید بھی تھا، کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو، جس کی تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی ہو، جس کی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوں۔ عصر کی سنتیں تو غیر موقع ہیں، کون پڑھتا ہے؟ کبھی کبھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ سورے مجمع پہ سناٹا چھا گیا، بڑے بڑے اولیاء، اقطاب، علماء، صوفیاء سب کھڑے ہوئے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو ایک شخص یوں نقاب اوڑے ہوئے، منہ چھپائے ہوئے، روتا ہوا باہر آ رہا۔ جب وہ مصلی پر آ کر کھڑا ہوا تو دلی کا سلطان التمش تھا، اور کہنے لگا، ارے میرے شیخ، تو نے میرا راز ہی فاش کر دیا۔ کہ اللہ کا شکر ہے میری کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی، عصر کی سنتیں کبھی میں نے نہیں چھوڑی۔ انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ پھر اللہ نے اس خطے کو قبول کیا اور یہاں مسلمانوں کا اقتدار 700 سال تک ان کا سورج چمکتا رہا۔ خاندان غلامہ کے بعد مغلیہ سلطنت آئے، مغل حکمران جیسے کیسے بھی تھے، لیکن مجموعی طور پر بہت اچھے حکمران تھے۔ خاندان غلامہ کے حکمران چند ایک کو چھوڑ کر بہت اچھے حکمران تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے اور اللہ کے بندوں کا استقبال کرنے والے۔ میرا ہوم ٹاؤن ہے تلمبا، بہت پرانا ٹاؤن ہے، یہاں سکندر ذوالقرنین آ کے ٹھہرا ہے، ملتان پہ حملہ کرنے سے پہلے ٹھہرا ہے۔ یہاں محمود غزنوی آ کے ٹھہرا ہے، ملتان پر حملہ کرنے سے پہلے ٹھہرا ہے۔ اور یہاں تیمور آ کے ٹھہرا ہے، دلی کو لوٹنے کے لیے آیا تھا کم وقت، تو اس نے میرے تلمبے کو بھی لوٹا اور کھوپڑیوں کے مینار بنائے۔ باقی دو نے کچھ نہیں کہا، چھوٹا جا شہر آئی، لیکن اس کو خون بہا کے مزہ آتا تھا۔ تیمور کہتا تھا جب خون نکلتا دیکھتا ہوں تو مجھے ایک سرور آتا ہے، میرے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی جب میں لوگوں کا خون ابلتے دیکھتا ہوں، اور بچوں کی چیخ و پکار اور عورتوں کی آہ و فغاں جب وہ کہتا میں سنتا ہوں تو مجھے ایک نشہ آتا ہے۔ وہ اس قسم کا بھیڑیا نما انسان تھا۔ تو 700 برس کی تاریخ ہے، حکمران اللہ تعالیٰ نے بڑے عالی شان دیے، برے بھی لیکن برے کم تھے، اچھے زیادہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہر عروج کے بعد سے جب آپ ماؤنٹ ایورسٹ چڑھ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اترنا ہوتا ہے، اترنا ہی ہوتا ہے۔ اتنا چاندتے تو نہیں چڑھنا ہی، ہٹ نہیں لانا ہے۔ ایسے جب قومیں ماؤنٹ ایورسٹ پر جاتی ہیں تو اترنا ایک لازمی پروسیس ہے۔ ایک آیت وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم یہ دن ایسے پھیرتے رہیں گے، کبھی ایک آگے کبھی دوسرا، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی یہ کبھی وہ۔ یہ اللہ کا نظام ہے، نہ اہلوں کو زیادہ دیر حکومت نہیں دیتا ہے۔ کسی اور قوم ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم،
اگر تم گڑبڑ کرو گے ہم تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لائیں گے. تو رفتہ 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 جب اسلامی سلطنت مسلمان سلطنت کے قابل ہی نہ رہے، جو آج میرے دیش کا حال ہے کہ کسی طبقے میں کوئی صلاحیت نہیں رہی اپنے نظام کو لے کر چلنے. اس لیے میں حکمرانوں کو برا اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ میرا تو ریڑھی والا بھی ریڑھی پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے، تو بادشاہ سے کیسے توقع کروں کہ وہ سچ بولے گا؟ وہ 22ویں گریڈ والے سے کیسے کہوں کہ وہ بددیانتی نہیں کرے گا؟ لیکن شکر ہے کچھ شمع ابھی بھی فروزہ ہیں. سارا ایسا زوال نہیں، کچھ لوگ ہیں جن کی برکت سے میرا دیش قائم ہے، میری دھرتی قائم ہے، جن کے نام سے یہ نظام چل رہا ہے، اور ان کی دیانت سچائی وہ سورج کی طرح روشن ہے. زوال کیسے آتا ہے؟ جب صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، جب استعدادیں ختم ہو جاتی ہیں. جیسے جوانی پہ بڑھاپا آتا ہے تو وہ کام نہیں کر سکتا، قوموں پہ جب بڑھاپا آتا ہے تو کام نہیں کر سکتے. اللہ نے کائنات کو چلانا ہے، اللہ اوروں کو لے کر آتا ہے. مغلیہ سلطنت 350 سال پورے کر کے اس زوال کا شکار ہوئی کہ قابل ہی نہ رہے. علماء اس زوال کا شکار ہوئے جو آج ہو رہا ہے، یہ اس وقت شروع ہو گیا. کفر کے فتوے. میں دھماکوں سے اتنا پریشان نہیں کہ جو مر رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں، اور جو ظالم ہیں اگر یہاں نہ پکڑ گئے تو ایک دن اللہ نے رکھا ہے انہیں پکڑ کے دکھائے گا، پکڑ کے دکھائے. اس سے میرا ملک تباہ نہیں ہوگا، اس سے میرے ملک میں طاقت آئے گی. چونکہ قربانی سے چیز بڑھتی ہے. قربانی، حسین نے قربانی دی، آل رسول پوری دنیا میں پھیل گئے. ابن زیاد شمر یزید ظالم تھے، نام و نشان مٹ گئے، نام و نشان مٹ گئے.